اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی سید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرما، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھ۔ اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بالخصوص قوم شیعہ کو آپس میں بدگمان ہونے سے محفوظ فرما۔ اللہ اس نازک دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ سامعین گرامی، کہنے کو دعائیں تو بے پناہ ہیں، لیکن میں آخری دو دعائیں اس امید پہ منگوا رہا ہوں کہ ہر وہ شخص آمین کہے گا جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ وہ تمام احباب جو اس وقت اس فرش مجلس کی زینت ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ ضرور آمین کہیے گا میرے مالک، شام کا وقت ہے، بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا، ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت کریں۔ یہ دروازہ بند ہو سکتا ہے؟ دروازہ اگر بند کریں۔ سامعین گرامی، میرے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ اگر ناراض نہ ہوں تو بار دیگر صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ لوگوں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے، اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی ہیں۔ طبیعت ہے جناب کی بات شروع کی جائے؟ سامعین گرامی، ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سجدوں کو نور دے کر، بسم اللہ، طبیعت ہے نا جناب کی بات شروع کی جائے؟ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے، بڑی مہربانی۔ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے۔ سامعین گرامی، میں کچھ نہیں تو تقریباً 20-25 دنوں کے بعد مجلس پڑھ رہا ہوں۔ میں بیماری کا شکار تھا اور یہ آج میرا پہلا دن ہے جب میں نے مجالس شروع کی ہیں۔ طبیعت ایسی نہیں ہے کہ میں اونچا بولتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اب حاضری ہے، گزر کے جاتا، موٹر وے سے تو بنتا نہیں تھا۔ میں پڑھ رہا ہوں جتنا بھی آپ کو پسند آئے۔ جناب سیدہ کے سامنے شرمندگی تھی، اگر حاضری نہ ہو سکتی تو آپ دوسرے مصرے کا وزن کیجئے۔ شام کا وقت ہے، آپ مسکرا بھی دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میرے قد سے بڑی قیمت ہو گئی، لیکن جتنا میں حقدار ہوں مسکرائیے گا اتنا۔ مصرع عرض کیا ہے کہ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے۔ تیسرے اور چوتھے مصرے میں دیکھیے منظر کیسا کھینچا جا رہا ہے۔
ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں۔ ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں، رکھ میرے سر پہ قرآن، مصرع پڑھ لوں زمین کرب و بلا سے اٹھ کر، ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں، یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے۔ ہمارے اردو غزل کے عصر حاضر کے بہت اچھے شاعر ہیں جناب تہذیب حافی، ویسے تو نظم ہے پوری لیکن دو مصرے ایسے موقعوں پہ یاد آ جاتے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں اور تسی ویکھنا کہ اس تے انتہا وے تے ہاتھ وکھیا ہے اپنا مقدر میرا اپنا نصیب میں پڑھتا پہ وہ فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ تباہ تھی وے جیندا محمد دی آل دے نال ویر ہووے، اساڈے پیو ماں دا دین بچ گئے علی دے پتراں دی خیر ہو۔ اس کے اندر ہے حسین مل کے بولو حیدر حیدر۔ اردو زبان اور آپ کو لطف آئے گا، اتنی حسین اردو ہے۔ میں پہلے 3 مصروں کی چھٹی دیتا ہوں، چوتھے مصرے پہ بندہ وہ اٹھ کے کہہ دے کہ میرے گھر کا چولہا تو امام حسین کی نالین کے صدقے میں روشن ہوتا ہے، مجھے لطف نہیں آیا، میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ آپ کا اپنا مقدر ہے، میرا اپنا نصیب ہے۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، شیر زہرا تیرے معیار سے، قافیہ ہے معیار، آگے نہ بڑھے ردیف ہے، آگے نہ بڑھے بار بار آئے گا، لیکن آپ نے دیکھنا ہے لفظ آگے نہ بڑھے کس کس اینگل سے آ رہا ہے، معیار سے ملتا جلتا قافیہ ڈھونڈیے۔ چوتھا مصرع تمہیں امام حسین کا واسطہ، مصرع پڑھ رہا ہوں، شیر زہرا، ارے شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے، اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے۔ میں آدھاں سارا دن بائکنگ کرن والا تے ہر جاتے رولا گھتن والا جڑا جوان ہے نا، اور مولا علی دے ذکر شرمیلا بن کے نہ بوے، جس ویلے نام علی آوے نا اس ویلے او دا چہرہ دسے بھی اس نے خون دی تاثیر مجبور کیتا وے بولن واسطے۔ شرمیلے جوان ذکر علی بھبدے ہی نہیں، میں پیچھے والے نال پر لینا کیونکہ میں چاہتا ہوں پیچھے والوں کو ساتھ ملایا جائے، اور یہ پیچھے والوں کو ساتھ ملانا میری بات نہیں، 1400 سال سے میرے رسول کی سنت ہے۔ نہیں یقین آتا تو ہاں 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 پتہ چلے نا بندہ مرزا بھٹیوں میں پڑھ رہا ہے میرے بھائی، اور یہ آج کی بات نہیں پیچھے والوں کو ساتھ ملانا، یہ 1400 سال سے میرے رسول کی سنت ہے۔ ارے یقین نہیں آتا تو جس سے سالم دین کو فالو کرتے ہو اس کے سر پہ قرآن رکھو، اور اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ جس وقت ذی الحج کی 18ویں تاریخ آئی تھی اور خون کا مقام آیا تھا تو میرے آقا انعامدار نے قافلے کو روکا تھا اور روک کے فرمایا تھا سلمان محمدی ذرا مجھے بتائیے کہ ہمارے کاروان کی سچویشن کیا چل رہی ہے۔ جناب سلمان نے مسکرا کے فرمایا تھا یا رسول اللہ سورہ سوانیزے پہ ہے، حجاج اکرام نے کٹنگ تازہ تازہ کام فریش ہے وہ سارا، اور دھوپ بھی اچھی خاصی ڈھیر ہے۔ فرمایا سلمان بتا سچویشن کیا ہے؟ فرمایا سرکار صورتحال یہ ہے کچھ جلدی میں آگے نکل گئے، کچھ پیچھے رہ گئے، کچھ ہمارے ساتھ ہیں، کچھ آگے نکل گئے، کچھ پیچھے۔ میں نے کہا تھا پیچھے والوں کو ساتھ ملانا ہے، خدا کی قسم یہاں 3-4 جوان یہ چپ نہ بیٹھے ہوتے میں خدیر کا منظر نامہ شروع ہی نہ کرتا، میری گل ہی توڑے نہ لے۔ سلمان دوبارہ بتانا ماحول کیا ہے؟ سرکار کچھ آگے کچھ پیچھے کچھ ہمارے ساتھ ہے۔ سلمان ایک چھوٹا سا کام تو کر، کام تو کر۔ سرکار حکم کریں کیا کام کروں؟ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا سلمان کام یہ کرنا ہے جو آگے نکلے ہیں کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لو، وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے پالان ہی اٹھا لو۔ جو غدیری بن کے بیٹھا ہے، جس کا دل زمین جی جی ہاتھ نیچے نہ رہے، مل کے بولو حیدری۔ جو آگے نکلے ہیں کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لو، وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے پالان ہی اٹھا لو۔ 1.25 لاکھ کے پالان آ گئے، پالانوں کا ممبر بنا دیا، پالانوں کے ممبر پہ میرے آقا انعامدار اکیلے کھڑے ہو گئے۔ میں خدا کی قسم کے ڈیسائیڈ کر کے نہیں آیا تھا، لیکن جوان چپ بیٹھے تو کیوں بیٹھے؟ جو ہر جگہ پہ بولتا ہے وہ نام علی میں کیوں نہ بولے؟ اب ان کے چھیڑنے پر مجھے غدیر نامہ پڑھنا پڑ رہا ہے، با خدا مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں بولتا ہوں دور سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ پالانوں کے ممبر پہ میرے آقا آ گئے، میں منظر نامہ پڑھوں 10 لائنیں ہیں، 9 کی چھٹی، تسبیح پہ چپ رہنے کی گنجائش بچتی نہیں۔ اکیلے میرے آقا انعامدار ممبر پہ آ گئے، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ غدیر میں ہوا کیا؟ مصرع پڑھوں غدیر خم ہے نگاہ گم
ہے تنا ہے سورج کا شامیانہ، قناتے کو سے خدا نے بھیجی گنا خطابت نے تانا بانا، گلوں نے خوشبو لٹائی ہر سو پہن کے انداز دل برانا، شفق میں شوخی دھنک میں دھن دھن چنک میں چھن چھن کا ہر فسانہ، ولا کی مستی ہے بستی بستی مگر نہ سستی نہ آمیانہ، وہ جس نے پی لی ولا کی مستی تو راز خم بھی اسی نے جانا، وہ جس نے پی لی ولا کی مستی اشارہ دوں تو راز خم بھی اسی نے جانا۔ سوا نیزے پہ نوکر عباسی سورج تھا اور 1.25 حیران ہو رہے تھے، پیچھے والوں کو آگے آگے والوں کو پیچھے بلا کر اس پوائنٹ پہ سب کو کھڑا کیوں کر دیا؟ سب حیران تھے ہوا کیا؟ رکھ میرے سر پہ قرآن، کہا نبی نے اے جانثارو علی کو میرے قریب لانا، کہا نبی نے اے جانثارو، کہا نبی نے اے جانثارو، وہ جوان آئے ہی نہیں جس کے پاس ہاتھ ہے اور نیچے رہ جائے گا، کہا نبی نے اے جانثارو علی کو میرے قریب لانا، ہجوم خم سے حضور تم سے ہے آج ہم نے یہ کہلوانا، علی کا بازو بنے ترازو تلے گا خلقت کا آبتانا۔ میں مصرے ریپیٹ کر رہا ہوں، آخری مصرے پہ چپ بندہ برداشت ہی نہیں ہے، غدیر خم ہے نگاہ گم ہے تنا ہے سورج کا شامیانہ، قناتے کو سے خدا نے بھیجی گنا خطابت نے تانا بانا، گلوں نے خوشبو لٹائی ہر سو پہن کے انداز دل برانا، شفق میں شوخی دھنک میں دھن دھن چنک میں چھن چھن کا ہر فسانہ، ولا کی مستی ہے بستی بستی مگر نہ سستی نہ آمیانہ، وہ جس نے پی لی ولا کی مستی تو راز خم بھی اسی نے جانا۔ اور رکھ میرے سر پہ قرآن، غدیر میں ہوا کیا؟ عزت حسین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، وہ ساز بن کے سروں سے چھن کے ہوا کا صحرا میں سنسنانا، بڑا ہی رنگین لگ رہا تھا کسی کے جلنے پہ مسکرانا۔ بڑا ہی رنگین لگ رہا تھا، بہت ہی رنگین لگ رہا تھا کسی کے جلنے پہ۔ عزت حسین کی قسم، غدیر میں کون جلا کون خوش ہوا؟ میرا قد چھوٹا ہے، میں شعر بڑا پڑھا، کون جلا کون خوش ہوا میں نہیں جانتا، رکھ میرے سر پہ قرآن، عزت حسین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، نجس قدم، ارے نجس قدم رہے مہلت پہ موڑتا ہی نہیں، اور خدا غدیر کے دشمن کو چھوڑتا ہی نہیں۔ ایک کلام جو برادران کی فرمائش ہے اور پھر اس کے بعد ذکر مسائل۔ مرزا غالب ایک شاعر گزرے ہیں بہت بڑے، اردو کے سب سے فیمس ترین آدمی، ان کی ایک زمین تھی، یا رب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دل اور دے ان کو جو نہ دیں مجھ کو زباں، اور ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ اب اس کے اوپر آپ کو 2 سے 3 شعر سنانے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا زمین مرزا غالب کی ہے۔ مرزا غالب اردو زبان کا سب سے فیمس ترین نام، تسی غالب نو کچھ نہ بھی سمجھو تو غالب مڑ بھی اتنا کہ ہے کہ وہ دے شعر اندی تشریح نہ کرو تو جناب دا میٹرک پورا نہیں ہوگا۔ مرزا غالب اتنا بڑا عاشق علی جس پہ عشق علی میں فتوے لگ گئے۔ کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں، یہ سوء ظن ہے ساکی یہ کوثر کے باب میں، غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی یہ بو تراب میں۔ ان جلدی نال غالب دے شعر میں پڑھ چھوڑے ہوئے تو سے سن لے۔ اب غالب نے شعر کہا تو مفتی بھوپال نے فتویٰ لگا دیا، اس نے کہا غالب جہنمی تو پہلے سے ہی تھا، لیکن علی کی یہ شان لکھ کے تو نے جہنم پکی کر لی، تو نے شرک کر دیا، بندگی اللہ کی جاتی ہے، تو کہہ رہے مشغول حق ہوں بندگی یہ بو تراب میں۔ ایک لمحے کے لیے شعر سننے سے پہلے ہاتھ اپنے دل پہ رکھنا اور دل سے پوچھنا کہ کیا ریاکشن دینا چاہیے۔ دل کہے تو مولا کا واسطہ چپ رہنا، اگر دل کہے بولنے پہ پھر عشق علی میں ایسے بولنا جیسے دل کی دھڑکن ہے، اور مچل کے بولنا تمہیں مولا کا واسطہ۔ اب جو جواب نہ دے سکے وہ غالب ہی نہیں ہوتا۔ اردو زبان کا ایک لفظ ہے ایندھن، ایندھن کہتے ہیں آگ جلانے والی چیز کو، جیسے تجھے پنجابی جو بالن نہیں سٹے دے اسے اردو میں کہتے ہیں ایندھن۔ کپڑا، لکڑی، پیٹرول، ٹیشو، جو بھی جس چیز سے آگ جلائی جائے وہ ہوتا ہے ایندھن۔ غالب نے خط کے جواب میں لکھا، مفتی سن، تو نے کہا ہے علی کا عشق بیان کرنے میں میں جہنمی ہوں، اگر تیرے کہنے سے جہنم ملتی ہے تو مجھے قبول ہے، لیکن میں بھی دعا مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا ایندھن بنا دے، ارے ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں۔
دل اور دے ان کو جو نہ دیں مجھ کو زباں اور. اب کلام شروع ہو رہا ہے غالب کا، مولا کا واسطہ. یہ جیسے یہ سارے بول رہے ہیں ایسے نہ کرو ہاتھوں کی بچت اور ہاتھوں کو اوپر اٹھاؤ، میں غدیری محفل بنا رہا ہوں، میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں. اس نے کہا تھا دل اور دے ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں. آپ بزرگوں کا دعا کرنا بنتا ہے کیونکہ مصر کا تعلق ہی آپ لوگوں سے ہے. زمین غالب کی ہے. عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے کیا ہوگا، ارے کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. یہ پیچھے سے ہاتھ نہیں اٹھے، وہاں بندے بیٹھے ہیں تو ہاتھ اٹھیں یار پلیز یار، مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. مصرے کا وزن کیجئے گا. کیا ہوگا، کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، ایکو بند کرو، اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا اور ہے. مولا کی قسم اٹھ کے نہ بولتے میں شعر نہ پڑھتا، یہ ذکر کی قسم نہ پڑھتا، میں آپ کو حوالے کر رہا ہوں. قرآن میں لکھا اور ہے، بڑا اور عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. اور اب شعر پڑھ رہا ہوں دیکھا نہیں، ارے دیکھا نہیں میاں، دیکھا نہیں اس شان کا دریائے سخا. اور راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا. جو مشکل اردو سن سکتا ہے میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے یار، یہ جوانیاں بے داغ رہے. سبحان اللہ. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. دیکھا نہیں اس شان کا دریائے سخا، اور راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا. بولو میرے بھائیو، راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا، میرے مولا نے کہا. اور میں شعر نہیں پڑھ رہا، میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں. مشورہ تھوڑا سا بھی بخار ہو نا، پیناڈول کے لیول کا بھی بخار ہو تو بندہ کوشش کرتا ہے میں اچھے کلینک پہ جاؤں، میں اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کروں. میں مشورہ دے رہا ہوں، عمل نہ بھی کرو تو غور ضرور کرنا. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور قرآن میں لکھا. مشورہ مشورہ میرے بھائیوں، مشورہ قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. اور دیکھا نہیں اس شان کا دریائے سخا. اور راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا. اور تو مشورہ دے رہا ہوں مفتی سے، ارے مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا، ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. ارے مفتی سے، آئے ہائے میاں مفتی سے. مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا، ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. ہوتا ہے مرض اور ہن یا تا تسی تے میں ہکلے رہ گئے یا ماحول ہور ہومن لگا نے. تسی نعرہ مار دیو میں شعر پڑھنا پوندا وے تے میں پڑھدا پیا. بڑا اور پڑھا اور دریائے سخا. اور راہب نے کہا بس، اور تیرے بس میں نہیں، تو علی عباس عسکری کو شعر کی داد دے، دعا تیرے بس میں ہے وہ دے. اور میں جا رہا ہوں قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. اور راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا. اور ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. اور تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا. موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. جس کے اندر ہے حسین مل کے بولو حیدر حیدر. قرآن میں لکھا، چلیے ابھی میرے ساتھ چلیے. قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. بولنا تیرا میرا تو رنگ بھی جلدا ہوئے کرما لیا. قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے مرلدا ہوئے. قرآن میں لکھا اور ہے، جی کریے سر. تھینک یو سر. سر بڑی مہربانی. سرکار 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 سرکار. قرآن میں
پڑھا. اتنے حسین نعرے کے جواب میں ایک شعر تو بنتا ہے, قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. سیف الدین سیف نے کہا تھا سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. اب آپ نے انداز بیاں سے رنگ بدلتے دیکھنا ہے. یہ تمام پروٹوکولز کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں, میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں, خالصتاً شعر ہے, میں کھڑا ہوں, شعر خود بتائے گا کہ اس نے کتنا اثر کیا. اب نعرے کے جواب میں اتنا حسین شعر بنتا ہے, بڑا اور پڑھا اور سخا اور میرے مولا نے کہا اور ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا اور موسیٰ کی دعا ہائے 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 زہرا کی دعا اور منبر پہ اعلان کر رہا ہوں جنت کی. ارے جنت کی ہوائیں بھی بہت خوب ہے لیکن جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کر رہا, بھائی کیا کہنے, میں کہتا ہوں آپ کے کیا کہنے. ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا, ہوتا ہے مرض اور اب ماتمیوں کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. پتہ نہیں چلتے چلتے وہاں سے یہاں تک کتنے بھائیوں نے کہہ دیا وہ شعر سنا دیں, لیکن مولا کا واسطہ شعر بعد میں پڑھتا ہوں, پہلے میں ایک امتحان لے لوں. بے شک مجھے داد نہ دینا, لیکن مولا کا اتنا مہمان ہوں, اتنا تو حق بنتا ہے نا. مولا کا واسطہ ایک لمحے کے لیے نوکروازی میرے محترم, ہر وہ شخص اپنا ہاتھ کھڑا کرے جس سے ناز ہے کہ وہ امام حسین کا ماتمی ہے. جو ماتمی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے میں نے کس کس سے ڈیمانڈ کرنی ہے. بس ٹھیک ہے, جس نے ہاتھ اب نہیں اٹھایا, میں نے ایسے چہرے بھی دیکھے ہیں. دنیا میں ہر چیز کا حل ہوتا ہے, ضد کا حل نہیں ہوتا. اب جس نے نہیں اٹھایا اس کی ٹیکنیکلی مجبوری ہے, وہ چپ رہے گا, لیکن جس نے ہاتھ اٹھا لیا اب چپ رہنا اس کا بنتا نہیں ہے. بات کر رہا ہوں ماتمیوں سے. شاعر کا نام ہے جناب فخری میرٹھی, ہندوستان سے. ان کے 4 مصرے سنیے. میں کہتا ہوں پنڈال اپنے قد پر بھی اٹھ کر بولے تو حق ادا نہیں ہوتا, لیکن بات زنجیر زن سے کر رہا ہوں میرے بھائیوں. میں ڈرپوک سے بات نہیں کر رہا, میں ماتمی سے بات کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ, ہر بار ایک بار نہیں, ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا. اور فرماتے ہیں سرتا بقدم, ارے سرتا بقدم خون میں جاتا ہوں نہا کر, ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا, اور میرے لال کہاں چلے گئے ماتمی مرزا بھٹیا کے جوانوں. ماں پھر ایک کیمرہ مجھے بندہ بتائے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. میرے بھائی نیچے نہ بیٹھنا, یہی رہنا, تمہیں مولا کا واسطہ یہی رہنا. ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا, اور سرتا بقدم خون میں جاتا ہوں نہا کر, ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا. کیا مذاق خدا کی قسم, ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا. سر اٹھائیں وہ جوان جو زنجیر زن نے. ڈرپوک سے بات نہیں کر رہا, زنجیر زن سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ جس کے اندر زنجیر اٹھا کر خود پہ چلانے کا حوصلہ ہوتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی. بات زنجیر زن سے کر رہا ہوں. جو ڈرپوک ہے وہ گھٹنوں میں سر چھپا کے بیٹھے, اب اٹھ کے جا نہیں سکتا, ورنہ جس کے سینے میں دل نہیں, جناب عباس کی محبت دھڑک رہی ہے, میں دیکھتا ہوں وہ بولتا کیسے نہیں. پنڈال بھی اٹھے تو حق ادا نہیں ہوتا. ماں پھر بھی یہ کہتی ہے, میں آمادہ ہو جاؤں میرے بھائیوں, میرے لال ضرور تو یاد رکھے زمانہ, ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. تو فتوے لگا اور لگا اور لگا. کہنے پہ پڑھ رہا ہوں, مصرے کا وزن کیجئے گا. مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے, ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. اے منکر اقرار علی ولی اللہ, دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے. علی کون, علی کیا, علی مولا حسین کی قسم ہے. میں پڑھ رہا ہوں, آپ کی محبت میں مولا کرم کریں گے, جو بھی ہوا میرے مولا کرم کریں گے. میں پڑھ رہا ہوں, علی کون, علی کیا, علی کس بادشاہ کا نام, علی کس قرار کا نام, علی کس معیار کا نام. میرے بھیا
ہم 2019 کے ایرا میں ایک پڑھا کرتے تھے مقدر، علی کا مقدر، علی کا مقدر، علی کا مقدر۔ میرے پاس اب اور کچھ ہے نہیں، میں جتنا جلدی یہ کر سکتا ہوں اتنا جلدی کچھ نہیں، میں جلدی سے علی کا مقدر پڑھ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ راہ جانے تا شاہ جانے، یا علی مدد۔ علی کون؟ علی کیا؟ علی کس بادشاہ کا نام ہے؟ رکھ میرے سر پہ قرآن۔ باب مدینۃ العلم ہو علی کا مقدر، عارف مواضع حرب السلم ہو علی کا مقدر، عمود الاسلام ہو علی کا مقدر، مرکز دائرہ مناقب اعظام ہو علی کا مقدر، وارث مینا و مکہ ہو علی کا مقدر، مالک زمزم و صفا ہو علی کا مقدر، مصباح الدجا ہو علی کا مقدر، منار الہدا ہو علی کا مقدر، حلال مشکلات ہو علی کا مقدر، صاحب معجزات ہو علی کا مقدر، مولا اتھے مولا کائنات ہو علی کا مقدر، فاتح خیبر ہو علی کا مقدر، مالک تسلیم و کوثر ہو علی کا مقدر، شاکی میخان وحدت ہو۔ بڑا بھے بھے کے میں ویکھیا وے، ہن میں ذرا ڈائریکٹ تواڈے نال گل کرے نا۔ فاتح خیبر ہو علی کا مقدر، مالک تسلیم و کوثر ہو علی کا مقدر، ساقی میخانہ وحدت ہو علی کا مقدر، کریم ثنائے حکمت ہو علی کا مقدر، گوہر درخشان بحر لافتہ ہو علی کا مقدر، شمع فانوس حلاتا ہو علی کا مقدر، سند یافتہ لافتہ ہو علی کا مقدر، نیر تابہ ہو علی کا مقدر، برج انما ہو علی کا مقدر، آئینہ دار جمال احمد مختار ہو علی کا مقدر، صاحب ذوالفقار ہو علی کا مقدر، استاد جبرائیل ہو علی کا مقدر، متائے رضائے رب جلیل ہو علی کا مقدر، نقد بہار گلشن خلیل ہو علی کا مقدر، کل ایمان ہو علی کا مقدر، کلمت الرحمن ہو علی کا مقدر، مفسر قرآن ہو علی کا مقدر، میرے بھائیو سلطان شبت جان ہو علی کا مقدر، امام المتقین ہو علی کا مقدر، یاسر الدین ہو علی کا مقدر، ولی رب العالمین ہو علی کا مقدر، نفس سید المرسلین ہو علی کا مقدر، قاتل ناکسین و مارکین ہو علی کا مقدر، خطیب منبر سلونی ہو علی کا مقدر، عالم علم لدنی ہو علی کا مقدر، ہم ملے ڈھلیاں نہیں بنا، ڈھلیاں پیٹے ہو کے، ہم ملے منزلت ٹک کے، ہم ملے منزلت موٹے چاہ کے تھوڑا جیا، ہم ملے منزلت حرونی ہو علی کا مقدر، وہ شاہ سوار بدر و احد ہو علی کا مقدر، تواد کا ہے عقل و خرد ہو علی کا مقدر، ممدوح لسان حمد الصمد ہو علی کا مقدر، وہ فاتح بدر و حنین ہو علی کا مقدر، وسیع رسول ثقلین ہو علی کا مقدر، روح روان پیکر تطہیر ہو علی کا مقدر، جانشین رسول بشیر و نذیر ہو علی کا مقدر۔ میرے بھیا تو ابھی تک چپ ہے، تجھے بتاتا چلوں وہ کوہ طور پہ نور بنے علی کا مقدر، ارے کوہ ابو قبیس پہ مسیح جاگو جاگو جاگو، کوہ طور پہ نور بنے علی کا مقدر، ابو قبیس پہ مسیح بنے علی کا مقدر، کوہ تھکنا نہیں ہے، کوہ زیتون پہ معجزہ بنے علی کا مقدر، عرش منیر پہ اولا بنے علی کا مقدر، منبر غدیر پہ مولا بنے علی کا مقدر، کعبے میں نازل ہوا علی کا مقدر، کعبے میں نازل ہوا علی کا مقدر۔ میرے محترم جناب سید فروخ عباس بخاری صاحب تشریف، 1.5 منٹ میں ممبر ہونے دے رہا ہوں، کعبے میں نازل ہوا علی کا مقدر، کعبے میں نازل ہوا۔ ایک باری سارے بہن کے ویکھ لو، جناب ذاکر سید فرق شاہ صاحب آ چکے نے، انشاءاللہ میرے بعد خطاب کر سن، اور نظر بھما کے میں ویکھو تے 1.5 منٹ بعد میں ویندہ پیانے، کعبے میں نازل ہوا علی کا مقدر، دیوار کا کلی سے پھول بننا علی کا مقدر، پھول سے دوبارہ کلی بن جانا علی کا مقدر، شمع رسالت کا پروانہ امامت کو لینے آیا علی کا مقدر، 3 دن کی امامت کو رسالت کا خود چل کے لینے آنا علی کا مقدر، علی کی پہلی سواری رسول کے ہاتھوں پہ ہو، انج نہیں علی کا مقدر، علی کی پہلی نظر چہرے رسول پہ ہو علی کا مقدر، علی کی پہلی غذا لعاب رسول ہو علی کا مقدر، علی کا پہلا سبق رسول سنے علی کا مقدر، 3 دن کا علی گلے اجدر کو چیر دے علی کا مقدر، 4 دن کا علی ابو جہل کا منہ پھیر دے علی کا مقدر، وہ ہجرت میں بستر سجائے علی کا مقدر، بے سایہ نبی کا سایہ بن کے ساتھ ساتھ چلے علی کا مقدر، نوکرواز حنین کا بادشاہ ہو علی کا مقدر، شکلین کا شہنشاہ ہو علی کا مقدر، خندق میں کل اس تو اٹھتے چلیے اس تو اٹھتے، خندق میں کل ایمان ہو علی کا مقدر، خیبر میں مرد میدان ہو علی کا مقدر، کعبے کا گوہر ہو علی کا مقدر، سیدہ کا شوہر ہو علی کا مقدر، جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر، خدا کا خانہ زاد ہو علی کا مقدر، اللہ نکاح پڑھائے علی کا مقدر، آسمان شادی حال بن جائے علی کا، ارے میرے بھائیو آسمان شادی حال بن جائے، آسمان شادی حال بن جائے علی کا، بیٹھ کے مولا کا واسطہ اٹھے کوئی نہ اٹھے، میں ممبر چھوڑتا پیا، آسمان شادی حال بن جائے علی کا مقدر، کعبے کا کعبہ ہو علی کا مقدر، غازی کا بابا ہو علی کا مقدر، جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر، خدا کا خانہ زاد ہو علی کا مقدر، پیغمبر کا داماد ہو علی کا مقدر، اللہ نکاح پڑھائے علی کا مقدر، مسیح ہارون ہو علی کا مقدر، صراط مستقیم ہو علی کا مقدر، باب حتہ ہو علی کا مقدر، فرزند اسماعیل ہو علی کا مقدر، قبر میں آتا ہو علی کا مقدر، پردے سے بولتا ہو علی کا مقدر۔ یہ تیرے ساتھ والا چپ ہے، اسے بتا یہ انسان ہو کے چپ ہے، وہ جنوں کو کلمہ پڑھائے علی کا،
اور جنوں کو کلمہ پڑھا، جنات کو کلمہ پڑھائے علی کا مقدر. آیت چھوڑو ممبر، آیت قرآن کی اتارے علی کا مقدر. 30 سیکنڈ آیت قرآن کی اتارے علی کا مقدر. ستارہ دروازے پہ کمی بنا لے علی کا مقدر. کھجور کی گٹھلیوں سے میرے آقا کی حفاظت کرے علی کا مقدر. قبر میں آتا ہو علی کا مقدر، پردے سے بولتا ہو علی کا مقدر. ہجرت کی رات بستر پہ سویا ہو علی کا مقدر. فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرے علی کا مقدر. ناراض نہیں ہونا شیعت سنی بھائیوں، گل تو مک گئی. اور حلالی حرامی کی پہچان ہو علی کا مقدر. ارے اتنے کمالات سننے کے بعد بھی جو نہیں بولا اسے بتانا چاہ رہا ہوں دنیا والوں، یاد رکھنا. ارے جلتے ہو میاں، جلتے ہو. ارے جلتے ہو کیوں؟ ولی کے کمالات دیکھ کر. اور عزت خدا بھی دیتا ہے. اوقات دو، مل کے بولو نعرہ حیدری.